بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ زیادتی عمر کی فضیلت اور اس کی وجہ سے ثواب کو بہت زیادہ بڑھ جانا. چنانچہ حدیث شریف ہے وعن عبید بن خالد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخا بین رجلین فقتل احدهما فی سبیل اللہ ثم مات الآخر بعده بجمعة او نحوها فصلوا علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمه ویلحقه بصاحبه. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله أو قال صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه ابو داود والنسائی. عبید بن خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، ان کو بھائی بھائی بنایا تھا. تو ان دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوا، تو اس کے ایک ہفتے یا ہفتے کے قریب، ہفتہ بھی پورا نہیں، ہفتے کے قریب دوسرا جو آدمی تھا وہ بیمار ہو کے اپنی طبعی موت مرا. تو پھر جب صحابہ نے اس پہ جنازے کی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس جنازے کے دعا میں کیا دعا مانگی؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اس پہ رحم فرما دے، اور اس کو اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے. مطلب جو درجہ اس کو ملا ہے وہ درجہ اس کو مل جائے. جیسے دنیا میں یہ ایک ساتھ رہتے تھے اور بستے تھے اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، ایسے وہاں بھی ایک ساتھ رہنے لگ جائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ بعد میں جو آدمی مرا ہے اس کی نمازیں کہاں گئی اور دیگر نیک اعمال کہاں گئے؟ یا یوں فرمایا کہ پھر اس کے روزے کہاں گئے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے روزوں، نمازوں اور نیک اعمال کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے اتنا فاصلہ ہو گیا ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہوگا. دیکھیں یہ اشکال تو بجا طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور پھر شہادت بھی کس زمانے میں پائی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور ایسے زمانے میں کہ دین کو جہاد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مسلمان انتہائی مشکل حالات میں تھے، ایسے حالات میں جہاد کی بڑی فضیلت تھی. تو پھر چند دنوں کے اعمال سے، ہفتے کے قریب اعمال سے، ہفتہ یا ہفتے کے قریب اعمال سے اس کو اتنی بڑی فضیلت کیسے ملی بعد میں مرنے والے کو کہ وہ جس نے شہادت نوش کی اس سے بھی اتنا آگے گیا جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ بھی تو اسلامی لشکر کا فرد تھا، بعد میں مرنے والا، یہ بھی تو اللہ کے راستے میں جہاد لڑتا تھا، پھر اس کی بھی تو صادق نیت تھی، سچی نیت تھی. کس چیز کی؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑنے کی وجہ سے اور سچی نیت کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں شہادت نوش کرنے کی سچی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برابر کر دیا.
لڑ ہی بھی رہا تھا، نیت اس کی بھی تھی، تو اس وجہ سے اللہ نے اس درجے میں تو اس کے برابر کر دیا۔ لیکن بعد کے دنوں میں جو اس نے اعمال کیے اور اس نے روزے رکھے یا نماز پڑھی یا دیگر جو ہے نیک اعمال کیے، اس کی وجہ سے تو اس نے اس پہ فوقیت رکھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ رہے گی اللہ کے قرب کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے۔ تو ایسے اندازہ لگا لے، اگر جہاد کو بیچ سے نکال دے، جیسے آج کل ہم جہاد نہیں کرتے، آج کل تو فوج ہی لڑتی ہے، وہی جہاد کرتی ہے۔ اگر کہیں جہاد کی ضرورت ہو بھی جائے تو فوج ہی جہاد کرتی ہے، وہی لڑتی ہے۔ جہاد کو بیچ سے اگر نکال دے، عام اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے اگر ایک ہفتے سے اتنا فرق پڑتا ہے، اتنا فرق درجے میں، اجر و ثواب میں، تو جو سالوں بعد جائے اس کے اور سالوں پہلے جانے کے درمیان اجر و اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے، جنت میں درجے کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنا بڑا فرق ہوگا پھر۔ اور اس سے اب اندازہ لگا لے کہ درازی عمر کی فضیلت اس وقت ہے کہ جب انسان اس کو نیک اعمال میں لگا لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو اور اللہ کا باغی ہو بوڑھا داڑھی مونتا ہو بوڑھا یا مجھ سے کم کتراتا ہو بوڑھا شراب پیتا ہو بوڑھا زنا کرتا ہو بوڑھا لوگوں کے حقوق دباتا ہو بوڑھا چوری کرتا اور ہو بوڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یار سے، ذکر سے وہ غافل ہو، نمازوں سے غافل ہو، روزوں سے غافل ہو، حج سے غافل ہو، زکوٰۃ سے غافل ہو، تلاوت سے غافل ہو، تو جیسے کل کی حدیث میں گزرا، ایسا بوڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے سارے بندوں میں سے بدترین ہے، بدترین، اور اللہ کو سب سے برا لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا کر اور عبادات میں لگا کر، نیکیوں میں لگا کر، اس طرح ہمیں اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اخروی درجوں میں اللہ کے قرب میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت کے درجے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ یہ انسان اگر حقیقی انسان ہے، یہ انسان جو ہے نا اگر اللہ کا مقرب ہے تو عبادت کی وجہ سے، اس کا اگر کوئی درجہ ہے، فضیلت ہے، تو عبادت کی وجہ سے، اس کے بغیر اس میں اور درندے میں اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں، اس میں اور ڈنگر میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ڈنگر قرآن کا اعلان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیوں؟ چوپایا مالک کو جانتا ہے، مالک کی خدمت کرتا ہے، اس کو دودھ دیتا ہے اور اس پہ وہ سوار ہوتا ہے، مالک کی خدمت کرتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے در چھوڑتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ میرے سے بڑھ کر ہے کہ یہ مالک کو جانتا ہی نہیں ہے، مالک کا حق پہچانتا ہی نہیں ہے کہ مالک نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے میں اس کی اطاعت کروں، عبادت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والمستقیم والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹا پھوٹا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔
اور ہمارے ٹوٹی پھوٹی نماز کو بھی اس پہ جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتدم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر اس پر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسے نجات کے اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین رشتہ داروں گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پریشان ہے تو اس کو ان پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ۔